کہ فخر پر صبر ہے. فخر ایک صفت وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. اور جو فقیر ہے اس کے لیے صبر کا حکم آیا ہے، اور صبر میں معیت ہے، شکر میں نعمت میں اضافہ ہے، اور صبر میں معیت ہے. معیت اللہ کے قریب ہونا، تو اللہ کے قریب ہونا یہ افضل ترین ہے. تو جب اس قرب پر، اللہ کے قرب پر، فخر پر شکر ادا کرے گا تو معیت میں اضافہ ہوتا چلے گا. یہ ایک دوسری نعمت ہے. تیسری بات، اسباب کی نفی کرنا، مسبب کی طرف رجوع ہونا. تو ہمارے پاس ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں دعا ہے اللہم یا مسبب سبب، یا مفتح فتح، یا مفرج فرج، یا مسہل سہل، یا میسر یسر، یا متمم تمم، یا رب انی مغلوب فانتصر، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. تو یہ دعا بھی اسباب سے مسبب کی طرف رجوع ہونے کی دعا ہے. اس طرح بھی رجوع ہوا جاتا ہے. نفی اسباب کرنے کے بجائے بندہ مسبب کو طلب کرے، اپنی حاجت کے لیے مسبب کو پکارے. یہاں پر ایک نازک فرق میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بلند مقامات جو صوفیہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، نو آموز بچے، نو آموز طلبہ جب بزرگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں تو کسب معاش کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے نکل جائیں. میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ توکل کے درجات الگ الگ ہیں. شیرخوار بچے کا توکل الگ ہے، اور اس سے بڑے بچے کا توکل الگ ہے، اس سے بڑے کا الگ ہے، جوان کا الگ ہے، بوڑھے کا الگ ہے. تو اسباب میں معیشت کی تلاش کرنے کا حکم ہے تابع حد ضرورت، اور یہ بھی واجب ہے. تو اسباب کے ذریعے ہی مسبب تک پہنچا جا سکتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ درس یہاں تک پہنچتا ہے، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فخر کا وجود ہی نہیں ہے، یہ عدم بلا وجودی احمقانہ بات ہے. اور فخر ایک صفت کا نام ہے، غنا بھی ایک صفت کا نام ہے. بہرحال بات آگے چلتی ہے. یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ ان جملے برائے ان گفتم، یہ تمام باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں تا راہ ان معنی سپری و برعایت حق ان مشغول باشی. میں نے یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ان معنی کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر دو، اور جو حق ہے، راستہ حق کا ہے، برعایت حق، اس کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی یہ عربی فارسی لفظ رعایت اردو میں الگ چیز ہے، رعایت کرو بولے تو دوسرے معنی ہے، یعنی ان کا لحاظ رکھتے ہوئے. عربی کے لحاظ سے اردو میں ہے اللہ کا جو حق ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے برعایت حق ان مشغول باشی، تو حق کے ساتھ مشغول رہے. یہ تمام باتیں اس لیے فخر کی تعریف کی گئی، غنا کی تعریف کی گئی. آپ سے پہلے جو دراویش ہیں، فقراء ہیں، بزرگان دین ہیں، اور جو ائمہ طریقت ہیں، ان کے اقوال پیش کیے. یہ اس لیے ہے کہ تم اس راہ پر چلو، اپنے آپ کو حوالے کرو، حق کی رعایت کرو، حق کا لحاظ رکھو، احکام پر کوشش کرو پابندی کرنے کی، اور اپنے آپ کے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرو. تم کو پیدا کرنے والا، تمہارے حالات کو پیدا کرنے والا وہی ہے.
اسباب کا پیدا تو سب کی نفی کرو. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، فرماتے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم اس طرح کر کے حق کے راستے میں مشغول رہو. وَأَكْنُن، اور اب ظرفی کچھ حصہ از اصول و رموز و اشارات ان طائفے، ایسا کرنے والا جو گروہ ہے، یہ جو فقراء کا گروہ ہے، یہ درویشوں کا گروہ ہے، یہ سب سے پہلے یہ صحابہ کا گروہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے، آج تک یہ جو چل رہے ہیں، یہ جو گروہ ہے، ان کے چند اصول ہیں، ان کے چند رموز ہیں، ان کے چند اشارات ہیں. رموز و اشارات ان طائفے اندر باب التصوف پیدا کنم، میں ان کو تصوف کے باب میں، تصوف کے چیپٹر میں بتلاؤں گا، ظاہر کروں گا. آنگا، اس وقت جب میں بتلاؤں گا تصوف کے رموز، اشارات، اصول، تو اس وقت کیا کروں گا؟ آنگا اسامی الرجال بیارم، جو رجال ہیں، جو اللہ والے ہیں، رجال اللہ تلہم تجارت والا بین عن ذکر اللہ، ان کو تجارت، خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتی. وہ رجال سے مراد وہ رجال ہیں، وہ صحابہ کا گروہ ہے جو تجارت بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی، خرید و فروخت بھی نہیں روکتی تھی، سب دنیا میں مشغول دکھتے تھے لیکن حق سے مشغول رہتے تھے. وہ ان کو رجال کہتے ہیں، رجال اللہ ان کا نام، ان کے نام میں لاؤں گا، وہ رجال کا نام لاؤں گا. آنگاہ اختلاف مذاہب مشائخ متصوف را بیان کنم، اور جو تصوف کے مذاہب ہیں، مذاہب ذہبہ یذہب عربی جانے کو بولتے، راستے کو بولتے، صوفیہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے اختیار کیے، ان راستوں کا نام مذہب ہے. اردو میں مذہب کے معنی مذہب اسلام، یہ عرف عام میں ہے، اسلام کے چلنے کا راستہ. وہ دراصل دین اسلام اس کو کہنا چاہیے، لیکن اردو میں یہ رائج ہو گیا. تو تصوف کے جو مختلف راستے ہیں، اس کو اور عام فہم میں طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ طریق چشتیہ، طریق قادریہ، طریق نقشبندیہ، طریق کے معنی راستہ، یہی مذہب ہے. تو صوفیہ کا جو مذہب ہے، جنیدیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ تمام جو مذاہب ہیں ان کا کیا اختلاف ہے اس راستے